ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اس کے لیے مسائل کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے اندھا دھند ایک طرح کے جو ہے نا یہ کام شروع کر دیے ہیں. کوئی مالیاتی ڈسپلن نہیں ہے. جو آپ کے پاس جیب میں کٹی میں پیسے اتنے نہیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے تو آپ 10 ارب روپے کے اعلانات کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک تشویش ہے، بلکہ آزاد کشمیر کی جو خاص کر کے ساری جو سیاسی جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان کی کمیونٹی ہے، ان سب کو اس بات کی تشویش ہے کہ ان اقدامات سے اتنا تھرو فارورڈ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آئندہ 10 سے 12 سال تک جو ہے نئی کوئی بھی حکومت ہوگی اس کے لیے یہی منصوبے مکمل کرنے مشکل ہو جائیں گے. تا وقت کہ کوئی نئے منصوبے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کی حقیقی ضرورت ہوں وہ کیسے شروع کیے جا سکیں گے. پورا ایک کمپلیٹ جو مالیاتی یعنی ڈسپلن کو خراب کیا گیا، بجٹ کی تمام سفارشات کو ختم کیا گیا. ابھی ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو لا رہے ہیں اور نہ ہی وہ پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے ان کے پاس مطلوبہ نمبرز یا حمایت حاصل ہے. تو وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ ڈی اسٹیبلائز ہوں، ہم بھی اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو جتنے پیسے ان کے بجٹ کی بجٹری جو ہے نا وہ ریکمنڈیشنز ہیں ان کے مطابق وہ کام کریں. مشتاق صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ابھی تو پیپلز پارٹی حکومت کو بنے صرف 3 ماہ کا عرصہ گزرا تھا، اچانک سے اپوزیشن کو یہ کیوں لگنے لگا ہے کہ پیپلز پارٹی درست راستے پر نہیں چل رہی؟ آپ کی کیا چارج شیٹ ہے حکومت کے خلاف؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور ہمیں کوئی اس سے کوئی زیادہ اس طرح کا اختلاف نہیں ہے، لیکن ایک چیز ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، بیڈ گورننس. پیپلز پارٹی جہاں کہیں بھی گئی ہے انہوں نے یعنی اداروں کو تباہ کیا ہے. میں اگر پرفیکٹ مثال دوں تو پی آئی اے، اس طرح کے اور سارے جتنے اسٹیل مل کراچی کے اداروں کے اندر جہاں کہیں گنجائش نہیں بنتی وہاں پر پیپلز پارٹی لوگوں کو بہت زیادہ وہاں پر کھپت کرا کے نہ اپنے ووٹوں کے لیے وہ ادارے ہی تباہ کر دیتی ہے. اب آزاد کشمیر میں ان 2 ماہ کے دوران یہ ہوا کہ بجٹ میں پیسے وہی ہیں لیکن ہوائی اعلانات اربوں روپے کے ہو رہے ہیں. 5-5 لاکھ روپیہ رکھ کے تو سڑکوں کے ٹینڈر کیے جا رہے ہیں. اسی طرح سکول کالجز اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ آئندہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے، اور یقیناً لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، اس کے لیے مسائل کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے اندھا دھند ایک طرح کے جو ہے نا یہ کام شروع کر دیے ہیں. کوئی مالیاتی ڈسپلن نہیں ہے. جو آپ کے پاس جیب میں کٹی میں پیسے اتنے نہیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے تو آپ 10 ارب روپے کے اعلانات کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک تشویش ہے، بلکہ آزاد کشمیر کی جو خاص کر کے ساری جو سیاسی جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کی کمیونٹی ہے، ان سب کو اس بات کی تشویش ہے کہ ان اقدامات سے اتنا تھرو فارورڈ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آئندہ 10 سے 12 سال تک جو ہے نئی کوئی بھی حکومت ہوگی اس کے لیے یہی منصوبے مکمل کرنے مشکل ہو جائیں گے. تا وقت کہ کوئی نئے منصوبے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کی حقیقی ضرورت ہوں وہ کیسے شروع کیے جا سکیں گے. پورا ایک کمپلیٹ جو مالیاتی یعنی ڈسپلن کو خراب کیا گیا، بجٹ کی تمام سفارشات کو ختم کیا گیا. تو اس وجہ صحیح سر، لیکن اب تو اگر میں صحیح بول رہی ہوں تو 5 سے 6 ماہ بعد دوبارہ سے جو ہے ایک عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ایک بار پھر تحریک عدم اعتماد آ جائے گی تو اس سے تو کشمیری عوام بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی. ویسے بھی یہ الیکشن کا سال ہے. کوئی یہ جو بیانات ہماری پارٹی کی طرف سے، یہ متحدہ اپوزیشن کی طرف سے دیے گئے ہیں، یہ ایک تنبیہ ہے، یہ ایک ہم وارن کر رہے ہیں ان کو. ہم نہیں چاہتے کہ یہ گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہو، ایک نیا وزیر اعظم آئے، نئی حکومت آئے. ہم بالکل قطعاً ایسا نہیں چاہتے. نہ پی ایم ایل این کی یہ لیڈر تو دعوے کر رہے ہیں، اور کیا آپ ان کے دعووں کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ عدم اعتماد جو ہے وہ آ سکتی ہے اور تعداد بھی پوری ہو چکی ہے؟ دیکھیں، اب جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ہماری جماعت کے صدر ہیں، بہت قابل احترام ہیں، اور انہوں نے بڑے واضح انداز سے کہا ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ بیڈ گورننس کی ساری بات کی ہے، انہوں نے ساری چیزیں جو ہے نا ان کو عیاں کیا ہے. لیکن انہوں نے صرف ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پیپلز پارٹی کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کے پاس نمبرز گورنمنٹ کرنے کے لیے پورے نہیں ہیں. اسی لیے آپ کو یہ اپنا یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں پیپلز پارٹی کے یہی کیبنٹ نے یا اور ان کی جو پارلیمانی پارٹی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا
کہ ہم ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے کیلکولیشن کی ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے، اس لیے وہ تحریک عدم اعتماد ابھی تک ادھر ہی ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت ایوان کے اندر 27 ممبرز نہیں ہیں جو کہ حکومت کرنے کے لیے۔ جب 17 نومبر کو حکومت بنی تھی تب تو جو نمبرز بتائے جا رہے تھے وہ تو بڑے زیادہ تھے، اچانک سے وہ نمبر کہاں گئے؟ وہ دیکھیں نا، ایک تو جب گورنمنٹ بنی تھی، ایک تو 9 ووٹ تو ہم نے دیے تھے پی ایم ایل این نے، تو ہم نے ذرا ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے ایک تو 9، اس کے بعد سردار میر اکبر خان صاحب شامل ہوئے تو پی ایم ایل این کی پوزیشن جو ہے نا وہ نمبرز جو ہے نا 10 ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو سابق وزیر اعظم تھے انوار الحق، ان کے ساتھ بھی 3-4 لوگ ہیں، وہ بھی علیحدہ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی علیحدہ ہیں، اسی طرح جو ریفیوجیز کے ایم ایل اے تھے وہ بھی جو ہے نا اس وقت اس گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت ان کی ٹریجری بینچز میں نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت تو گورنمنٹ بنا دی گئی، لیکن ابھی ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو لا رہے ہیں اور نہ ہی وہ پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے ان کے پاس مطلوبہ نمبرز یا حمایت حاصل ہے۔ تو وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ ڈی اسٹیبلائز ہوں، ہم بھی اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو جتنے پیسے ان کے بجٹ کی بجٹری جو ہے نا وہ ریکمنڈیشنز ہیں ان کے مطابق وہ کام کریں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جب وہ اچھل کود کریں گے، اس طریقے سے اداروں کو تباہ کریں گے اور مالیاتی ڈسپلن کی پرواہ نہیں کریں گے تو ظاہر پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، لیکن اس کا بھی حل کوئی عدم اعتماد یا نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ابھی صرف 4-4.5 ماہ رہ گئے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہو گیا ہے، ہم تو جنرل الیکشن کی تیاری میں مصروف ہے اور انشاءاللہ پی ایم ایل این جو ہے نا اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جو 16 سے 21 تک ہوئی ہے، ہم تو نئی حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ ہم اس لولی لنگڑی 3-4 ماہ کی حکومت کو لے کر یا اس کو ڈیسٹیبلائز کر کے کیا کشمیری عوام کو کیا میسج جا رہا ہے؟ ایک اسمبلی، 4 وزیر اعظم، 5ویں کی بات ہو رہی ہے، یہ میسج کیا جا رہا ہے سر؟ ہم 5ویں کی بات نہیں کر رہے، یہ میں آپ کو بالکل کلیئر بات کر رہا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ہم صرف ان کو خبردار کر رہے ہیں۔ 2006 سے لے کے 11 کی اسمبلی میں بھی 3-4 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے، پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب 11 سے 16 تک ہوئی، اس وقت بھی ان کے خلاف عدم اعتماد ہوئی جو صرف پی ایم ایل این نے روکی۔ ہم ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہتے ہیں، ہم مستحکم حکومت چاہتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی والوں کو جن کی ذمہ داری ہے، پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے، کیبنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے ایسے اقدامات سے گریز کریں، انتقامی تبادلوں سے گریز کریں، لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، سرکاری ملازمین کو تنگ کرنا چھوڑ دیں اور جو مالیاتی ڈسپلن بجٹ کے اندر ان کے پاس ایلوکیشن ہے اس کے مطابق سپینڈنگ کریں۔ اگر وہ یہ کریں گے تو ہمیں ان سے نہ ان کو ہم سے خطرہ ہے، نہ ہم ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف ان کو روکنا چاہتے ہیں، اور اگر یہاں پر نہیں روکا جائے گا تو ہم عدالتوں میں جا کر اپنی فریاد وہاں پر ڈالیں گے تاکہ پیپلز پارٹی کو ان غیر قانونی جو ہتھکنڈے ہیں ان سے روکا جا سکے۔ تو اس لیے ہم حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر سیاسی اقدامات سے ان کو جو ہے وہ ہم روکیں۔